اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان پراچا صاحب. آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں POEPA کے اور آپ ایکسپرٹ بھی ہیں اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے. السلام علیکم عدنان, ویلکم ٹو دی شو. عدنان صاحب اس کو پلیز ڈیفائن کیجئے. اور دوسرا یہ کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارے لیے ایک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے لوگ جائیں اور جا کے جو اگر ہمارے ملک میں اپرچونیٹیز نہیں ہیں تو وہاں اپرچونیٹیز دیں. کہیں نہ کہیں ہمارا ہی ملک سب سے آگے ہو. کیسے دیکھتے ہیں اس گڈ ول کو بھی, اور پاکستان کے لیے جو ہیومن ٹریفک ہے اس کو کنٹرول کرنے کا کیا ریسورس آپ سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو جو ہیومن ٹریفک کا جو یہ کانسیپٹ جو ہماری یوتھ کے اندر اس ٹائم پہ بہت زیادہ فلرش کر رہا ہے کہ ان کو جو اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں ہوتی تو وہ انلیگل وے سے باہر جا رہے ہیں. موسٹلی یہ یورپین کنٹریز میں جا رہے ہیں اور یہ تھرو سی, تھرو بائی روڈ اور آپ کا بائی ایئر بھی جاتے ہیں. اب اس کے اندر سے جو ورک فورس یہاں سے جن کو ادھر اپرچونیٹیز اویل نہیں ہو رہی اور وہ باہر جا رہے ہیں, وہ تھرو پراپر چینل لیگل وے سے بھی جا سکتے ہیں. اچھا, چونکہ ہمارے ادھر اویئرنیس نہیں ہے اتنی زیادہ, اویئرنیس کی کمی ہے, جس کی وجہ سے یہ لوگ انلیگل وے سے یورپین کنٹریز میں چلے جاتے ہیں اور اس کے اندر سے بہت زیادہ انسیڈنٹس بھی دیکھا ہے آپ نے. انلیگل وے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دیکھیں, انلیگل وے سے یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں سے پاکستان سے ایران, پھر ٹرکی اور یہاں تک تو ویزا لے کے جاتے ہیں, لیکن وہاں سے پھر انلیگل وے سے بائی سی جو ہے وہ یورپین کنٹریز کی طرف جاتے ہیں وداؤٹ ویزا. اچھا, اس میں دیکھنے میں یہ ہے کہ وہ پھر ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں. ابھی لاسٹ منتھ بھی ایک ہوا تھا جس میں بہت سارے پاکستانی بھی فوت ہو گئے تھے. اس سے ہمارے جو ممالک کے درمیان میں جو ریلیشن شپس ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ میں نے لاسٹ ٹائم پہ بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ دیکھیں, اس ٹائم پہ یورپ میں 2 ملین ورک فورس کی ضرورت ہے اور جس کے اندر 2 ملین 20 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے. اور اس ٹائم پہ جاپان میں 3.5 لاکھ بندوں کی ضرورت ہے, کوریا میں 3 لاکھ بندوں کی ضرورت ہے, جس میں گورنمنٹ آف پاکستان سے کئی بار ہم ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ یہ وہاں پہ جا کے ہمارے MOUs پراپرلی سائن کریں اور ہماری جو یہ ایسوسیشن جو ہے اوورسیز پروموٹر, ان کو آن بورڈ لیں. اب پرابلم کیا آ رہا ہے کہ ہماری گورنمنٹس کے اندر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کے اندر ایڈوائزری کے اندر اس کنسرن جو لوگ ہوتے ہیں, جو کہ بھیجنے والے ہوتے ہیں یا جو انڈسٹری والے ہوتے ہیں, ان کو نہیں لیتے ہیں. اس کے اندر اپنے ہی لوگوں کو نوازا جاتا ہے, وہ ایڈوائزری بورڈ میں آ جاتے ہیں اور وہ یہ پاسٹ میں بھی یہ ہوتا رہا ہے. اور میں اس ٹائم پہ تو میں ریکویسٹ کروں گا اس ٹائم پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے, کیونکہ یہ وزارت خارجہ کا ایک بہت اچھا سٹیپ ہوگا اگر یورپین کنٹریز کو آن بورڈ لیا جائے. اور ان کو چاہیے وہ ایشین کنٹریز سے لیں گے, وہ پاکستان, انڈیا, نیپال, بنگلہ دیش, ادھر سے ان کو ریکوائرڈ ہے یہ ورک فورس, کیونکہ کووڈ کے بعد وہاں پہ یوتھ کی بہت زیادہ کمی ہے اور ہمارے پاس یوتھ 55 to 60% ہے. تو اب ہم بھیج سکتے ہیں اس کو, اور اگر ہم اس طرح کے MOUs پراپرلی سائن کر لیں اور اس کو ایک نارملی جو ہے تمام ایسوسیشنز کے اندر ایک نارملی اس کو فلوٹ کر دیں, سب کے لیے اوپن کر دیں, اور ہماری یوتھ کے اندر اویئرنیس پیدا کر دی جائے تو یہ لیگل وے میں جا سکتے ہیں. اور اس سے یہ جو آپ کی ہیومن ٹریفک جو ہے جو انلیگل جو جاتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ کمی دیکھنے میں آئے گی. یہ لیگل ہی جائے گی اور اچھا ایک طریقہ کار ہوگا. جو گلف اسٹیٹس کے اندر جو لیگل اس ٹائم پہ جا رہے ہیں, اب ورک فورس ادھر سے جا رہی ہے, گلف اسٹیٹس میں جا رہی ہے. اچھا, لوگوں کے اندر یہ ہے کہ گلف اسٹیٹس کے اندر تھوڑی سیلری کم ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم یورپ والی سائڈ پہ نکلیں گے, تو وہ یورپ والی سائڈ پہ لیگلی جا سکتے ہیں. اس کا ایک پراپر ایک سسٹم ہے. اب وہ ان کو ایک بیسک لینگویج چاہیے, سب چیز چاہیے ان کنٹریز کو, وہ ہم کروا سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان اگر ہمیں آن بورڈ لے گی تو ایسی ہم ان کو ایڈوائزریز اور ایسی سجیشن دے سکتے ہیں جس سے آنے والے وقت کے اندر ہمارے ملک کے اندر سے جو ہماری سیمی اسکل جو ورک فورس ہے وہ باہر جا کے پاکستان کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ریپریزنٹیشن جو ہے ریمیٹنسز کا باعث ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہماری اکانومی کو اسٹیبلٹی مل سکتی ہے. رائٹ. میں عدنان صاحب سے اگین پھر پوچھنا چاہوں گی. عدنان صاحب, ایک تو مجھے یہ پوائنٹ یہ نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے, ایک یہ پوائنٹ کلیئر کریں کہ ایک تو انہوں نے کہا غلامی. میں ڈفرینٹ انٹرویوز اور ڈفرینٹ انالیسس بھی دیکھتی ہوں. اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہاں کا ٹیکسی ڈرائیور کی انکم کچھ نہیں ہے
اور وہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا. لیکن اگر وہی ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی چلائے کینیڈا جا کے یا امریکہ جا کے تو وہ اپنا گھر بھی بنا سکتا ہے اور اس کو رہنے کی جگہ مل سکتی ہے. تو کیوں یہ تضاد ہماری سوچ میں پایا جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم تھوڑا سا یہاں پر ہمیں اچھی جاب چاہیے, وہاں جا کے ٹیکسی چلانے پر بھی ہم راضی ہیں. دیکھیں اس کے اندر جو ٹیکسی ڈرائیور اور اس کا جو دیکھیں ادھر وہاں پہ جاب سیکیورٹی بھی ہے ایک, اور وہاں پہ ایک انوائرمنٹ ایسا ہے کہ وہاں پہ لیویبل وہ لوگ رہ سکتے ہیں. ادھر جو پریشانی ہے اور انفلیشن کی وجہ سے جو اس ٹائم پہ کرائسس ہیں اس کے اندر اتنی سیلری کے اندر گزارا نہیں ہو سکتا کہ ادھر وہ لوگ ٹیکسی چلائے. ایون ایک مینیجر جو ہے نارمل ایک انسٹیٹیوٹ کا یا کسی بھی آفس کا, وہ اپنے گھر کو اس ٹائم پہ افورڈ نہیں کر سکتا, چلا نہیں سکتا. اچھا دیکھیں جہاں تک بات کی تو بات غلامی کی, دیکھیں اگر ہم یہ ورک فورس باہر نہیں بھیجیں گے تو یہ جو ریمیٹنسز کا ہمارا کانسیپٹ, ہر گورنمنٹ آ کے یہ چیز بولتی ہے کہ جی اتنے ارب ڈالر ہمیں ریمیٹنسز آئی, وہ کہاں سے آئیں گی؟ اتنا بڑا چنک کیسے جنریٹ ہوگا؟ چنک دیکھیں آپ کی ایکسپورٹ ہے, ایف ڈی آئی ہے, اور ساتھ ریمیٹنسز ہیں. آپ کا ریمیٹنسز 30-31 ارب ڈالر کا جو ریمیٹنسز ہیں یہی تو آپ کی اکانومی کو سٹیبل کر رہا ہے. اب دیکھیں جتنی ایکسپورٹس ہیں وہ ایکسپورٹ اتنی ساری انڈسٹری اور ڈیفرنٹ پروڈکٹس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے, اور اس ایکسپورٹ کے اندر آپ کو را مٹیریل بھی اکثر باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. جی تو وہ جو را مٹیریل وہ چیزیں جو امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں, کیا اس کے اوپر آپ کا ڈالر نہیں لگ رہا؟ گورنمنٹ کا لگ رہا ہے. اب جو ریمیٹنسز آ رہی ہے اس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی ڈالر نہیں لگ رہا. یہاں سے آف کورس دیکھیں ابھی یہاں سے جو جتنے بھی ورک فورس, یا تو یہ ہمارے پاس ان کی یوتھ کی یوٹیلائزیشن ہو جہاں پہ, ٹھیک ہے, یہاں پہ جی یہاں پہ جب آپ کے پاس یوٹیلائزیشن ہی نہیں ہے اس ٹائم پہ, کرائسس میں گلوبل ریسیشن ہے اس ٹائم پہ, آپ دیکھیں دوسرے ملک بھی اس ٹائم پہ ریسیشن میں ہیں. آپ ہمارے پاکستان میں اس کا امپیکٹ بہت زیادہ پڑا کیونکہ 70 سال سے کھا ہی رہے ہیں تو اس ملک کو, تو وہ اب جو امپیکٹ پڑا ہے اس کے اندر آپ ورک فورس کو باہر بھیجیں. اگر سیمی اسکل اور اسکل ہے اس کے اندر جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ بہت کم جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, اس کے اندر جو برین ڈرین. اب میں ایک چیز آپ کو کروں کہ کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس ٹائم پہ جو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, جو کہ بہت غلط کانسیپٹ اس ٹائم پہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جی جنوری 2023 اور فیبرری کے اندر 2 مہینوں میں 1,25,000 ورک فورس یہاں سے باہر چلی گئی. اب وہ جو 1,25,000 ورک فورس ان 2 مہینوں میں, پہلے 2 مہینوں میں 2023 میں گئی ہے, کیا ان سے یہ پوچھا جائے کیا آپ نے یہ انالیسس کیا ہے کہ پچھلے سال جنوری اور فیبرری میں کتنی ورک فورس گئی تھی؟ یہ تو سر رومرز ہیں نا, یہ تو پھر رومرز پھیلائے جاتے ہیں نا جان بوجھ کر. یہ فگرز ٹھیک ہیں, میں مانتا ہوں 1,25,000 لوگ یہاں سے ایکسپورٹ ہوئے ہیں, اور اس کے اندر 98% جو ہے اسکل اور سیمی اسکل ہے اور ان اسکل ہے, جو کہ یہاں پہ بھی بے روزگار ہوتے, وہاں پہ جا کے ریمیٹنسز کا کچھ نہ کچھ بھیج دیں گے, کچھ نہ. اب 2022 کے اندر یہ ورک فورس گئی تھی 1,37,000, اس سے 1,25,000 سے زیادہ گئی تھی. اس سال تو 2 مہینوں کے اندر 5.21% الٹا آپ کی ورک فورس کم گئی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جی یہ جو آپ کی اوورسیز امپلائمنٹ, اچھا یہ تھوڑا سا یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان برین ڈرین ہو رہا ہے, لوگ جا رہے ہیں, اوکے, ان سے یہ پوچھا جائے کہ پچھلے سال 2 مہینوں میں کتنی گئی تھی, 1,37,000. اب دیکھیں یہاں پہ میں رفیق صاحب کی بات کو بالکل میں سیکنڈ کروں گا کہ یہاں پہ پالیسیز جو ہیں یہ بات ماننے کی ہے کہ ان پالیسیز کو آپ کا 20 سے 30 سال کے اوپر ہونا چاہیے, لیکن جو فارمولا وہ بتا رہے ہیں وہ فارمولا غلط ہے. تھوڑا سا مشکل ہے. ہاں کوئی طریقہ تو کریں نا, آپ بتا دیں چلیں کیا ہو سکتا ہے پھر, بالکل سر وے آؤٹ ہوگا, آپ اینالسٹ ہیں, آپ بتائیں گے. بات یہ ہے نا کہ بھائی کوئی طریقہ تو ہونا. کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے, پچھلے گورنمنٹ کی ساری پالیسیاں تقریباً کینسل کر دیتی ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ اچھی بھی ہیں تو اس لیے کینسل کر دیتی ہے کہیں کریڈٹ ان کو نہ چلا جائے. ہم نے بہت ساری ایسی پالیسیز دیکھی دیکھیں ہیں پالیسیز وہ کنٹینیو ہوئے پچھلی گورنمنٹ, کنٹینیو نام چینج ہو جاتے ہیں اس کے. دیکھیں اکثر میں نے دیکھنے میں آیا ہے, ابھی دیکھیں میں تو کسی گورنمنٹ کو بھی ایز اے بزنس مین غلط نہیں کہوں گا, لیکن جو بھی آتا ہے ادھر, پہلے بھی آئی ایس پی تھا, پھر احساس ہو گیا, اب دوبارہ بھی آئی ایس پی اگین ہو گیا, تو اب آپ سوچتے ہیں کہ کیا. دیکھیں بینگ اے بزنس مین میں اب یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز کے اپلیکیشن وغیرہ لے رہی ہے کہ آپ کے یوتھ پروگرام کے لیے آپ کو لونز دیے جائیں جو کہ کم انٹرسٹ ریٹ پہ, جو 5 لاکھ سے لے کے 75 لاکھ روپے تک ہے. پچھلی گورنمنٹ کوئی چھوٹا سٹارٹ اپ کو بزنس سٹارٹ کرتے, پچھلی گورنمنٹ میں اس کا نام دوسرا تھا, اس گورنمنٹ میں نام دوسرا ہے. ہاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹینیو رکھنا چاہیے.
دیکھیں ہمارے ملک کے اندر کس طریقے سے فائدہ پہنچتے رہے لوگوں کو، جو کہ ایک مقصد ہوتا ہے کہ عوام فائدہ اٹھائے. دینا سب بڑی بات نہیں ہے. جب آپ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ آپ جو پیسہ لے رہے ہو اس پیسے کا ملک اور قوم کو کیا فائدہ ہوگا. جی اب مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں میں انڈسٹری لگاؤں گا، مجھے اس کے لیے کم انٹرسٹ پہ لون ملنا چاہیے، تو آپ انڈسٹری لگا کے آپ کی پروڈکشن کتنی بڑھاؤ گے، اس میں سے کتنا ایکسپورٹ ہوگا، یہ بھی یہ سب ہونا چاہیے نا. مراد دے دیں، سبسڈی کر دیں، سبسڈی دے دیں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے اس کی؟ یہ تو اب آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی، تو ہمیں شرم آنی چاہیے نا. یہاں پہ تو ہمیں آئی ایم ایف آ کے کہہ رہا ہے ہمارے لیے ہی وہ چاہ رہے ہیں نا کہ ریفارمز ہو جائیں، طریقے سے ہماری چیزیں صحیح ہو جائیں، لیکن اب تو مان لینی چاہیے نا. مسئلہ اس کی نوبت کیوں آئی، ہمیں خود کرنا چاہیے. چلیں سر، ڈونٹ کرائی اوور اسپلٹ ملک. اب ہمیں آگے کا سوچنا ہے نا. میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا یہاں پہ، تو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب ایجوکیشن میں بھی جو ہوتا ہے آپ کے 4.5 لاکھ جو آپ کو گریجویٹ جو پیدا کر رہے ہیں، ہم پیدا ہی کر رہے ہیں، وہ ان کی یوٹیلائزیشن کی پہلے کوئی پلاننگ ہی نہیں کی جاتی. اب ہر ماں باپ کہتا ہے کہ جی میرا بیٹا گریجویٹ ہو گیا ہے، تو آپ اگر اشارہ کر رہے ہیں کہ پاپولیشن کنٹرول ہو کہ 50,000 بچے فیصلہ آباد میں پیدا ہوتے ہیں، پاپولیشن کنٹرول کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ ایک پالیسیز بنائی جائے کہ ہم نے کتنے ہر سال پہ ڈاکٹرز، انجینئرز، گریجویٹس، کامرس، اس کے اندر جتنے جو یونیورسٹیز ہیں وہ گریجویٹ، ان کی یوٹیلائزیشن ہے کہ نہیں ہے، یا پھر اس یوتھ کو دوسرے اینگل سے دوسری طرف سکلز کی طرف لگایا جائے. ہم اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارا جو 50-60% والا جو لڑکا ہوتا ہے، جو وہ جو ایوریج لڑکا بھی ہوتا ہے، اس کو بھی ہمارے ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ جی اس کو ہم نے انجینئر بنانا ہے، اور اس کے بعد وہ ڈگری اور بھی سکلز ہیں بہت ساری ہے نا. تو اس کو دیکھیں اگر یہاں پہ سکل سینٹرز بنے، دیکھیں اس ٹائم پہ اب جو بے روزگاری اس ٹائم پہ ہو رہی ہے ملک کے اندر، اس کے اندر اس ٹائم پہ یوتھ کو بھی چاہیے کہ وہ سکل سیکھیں جس کی یوٹیلائزیشن پاکستان میں بھی ہے اور باہر کے ممالک میں بھی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. اچھا ایک چیز میں عدنان صاحب پلیز اس کے اوپر آپ پوائنٹ آؤٹ کیجئے کہ ایک تو ریمیٹنسز کو ہم ذکر کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ اب ریمیٹنسز کا چنک بھی کم ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کو بڑھانا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کون سے کنٹریز ہیں جس میں ابھی بہت اسپیس موجود ہے، اور جو ینگسٹرز آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی رائے دی جائے، ان کو بھی کچھ کریئر کاؤنسلنگ کی جائے، تو کیا آئیڈیا دیں گے کہ اپنا کریئر کیسے پرسو کریں؟ دیکھیں کریئر اورینٹیشن تو جتنے بھی ہمارے جو ایسوسیشنز ہیں، جو کہ پروموٹرز ہیں، وہ تو ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر وہی والی بات دوبارہ سے میں ریپیٹ کروں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور ہماری منسٹری اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا، بار بار کئی دفعہ کر چکے ہیں، آج پھر میں کر رہا ہوں کہ ہم ہماری کمیونٹی کو آن بورڈ لیں. ہم ان کو ایسی پالیسیز بتا سکتے ہیں. دیکھیں اس ٹائم پہ جو ریمیٹنسز ہے وہ 30 سے 31 ارب ڈالر پہ ہیں جی. اب اس کو ہم 40+ پہ لے جا سکتے ہیں. دیکھیں ریمیٹنسز کا اتنا بڑا چنک ہے کہ ہم 30-31 کو ہم 40 ارب ڈالر پہ لے جا سکتے ہیں. یہ جو گرے چینل سے جو پیسہ آ رہا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. اس کی ڈیفرنٹ پالیسیز ہیں. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں گرے چینلز اور ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم جو بزنس کمیونٹی ہے جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے وہ ہی بہتر بتا سکتی ہے. اور جو یہاں تک یوتھ کی بات ہے، دیکھیں اس ٹائم پہ جاپان کے اندر جو نئی ریکوائرمنٹ آئی ہے جس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے کانٹریکٹ بھی سائن کیا ہے جاپان کے ساتھ، اور اس کے اندر پاکستان کی ایمبیسی بھی آن بورڈ آئی ہے. اس کے اندر ان کو 3.5 لاکھ ورک فورس کی ضرورت ہے ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے اندر. وہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے اندر جو ورک فورس کی ضرورت ہے اس کے اندر ہمارے یوتھ کو چاہیے کہ وہ ان کی بیسک لینگویج کو سیکھیں. بیسک لینگویج سیکھے بغیر وہ جاپان، کوریا، یورپ جس میں جرمنی، اٹلی، پرتگال، گریس یہاں پہ نہیں جا سکتے. ہم ایلیگل وے سے تو وہ اتنا 35 لاکھ روپے دے کے جاتے ہیں. ہم اس کو اگر 4 سے 6 مہینے پراپرلی ہم لینگویج سیکھ لیں، اس لینگویج کو سیکھ لیں، ان کی لوکل لینگویج کو سیکھ کے، اور ان کی جو ان کو ریکوائرڈ آپ کے جو کیٹیگریز ہیں، جو 10 سے 12 کیٹیگریز ہیں،
اگر اس کے اندر ہم لینگویج سیکھ لیں تو ہم ان کیٹیگریز کے لوگوں کو یہاں سے باہر یورپ اور دوسرے ممالک کے اندر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور ریمیٹنسز کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں. گرے چینلز کو روکنا جو ہے اس ٹائم پہ ہمارے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی, جو آپ نے ایک سوال کیا تھا گرے اس کا اوورسیز پاکستانی کا, اور رفیق صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ پاکستانی بن کے سوچنا ہوگا. ہمیں مطلب نہیں ہے کہ آج کون سی گورنمنٹ ہے, کل بینگ اے بزنس مین ہر گورنمنٹ ہمارے لیے اتنی ہی رسپیکٹ رکھتی ہے کہ ہمیں ان کے لاز کو, ہر چیز کو فالو کرنا ہے. اب جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی یہ چیز سوچنا پڑے گی کہ اپنے تھوڑے سے فائدے کی خاطر وہ کیوں گرے چینل یوز کرتے ہیں. وہ نعرے تو لگاتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر اتنا یہ ہو گیا, پاکستان کے اندر زیادتی ہو رہی ہے, تو وہ ہمارے دل کے اندر درد ہے. وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور یہ واٹس ایپ کے اوپر یہ چیزیں تو فلوٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے اندر یہ چیز دیکھنے میں ہے کہ وہ پاکستانی اپنی ریمیٹنسز کیسے بھیجتے ہیں اس ٹائم پہ. ایگزیکٹلی, وہ دے آر یوزنگ اے گرے چینل. تو وہ نہ کریں نا, پہلے اپنے دل سے دیکھیں کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے. سٹارٹ اپنے آپ سے لینا پڑے گا, نہ کہ ہم سب کو تم کرو اور یہی چیز ہے. وہ اچھا وہ اب وہ اس کے اوپر ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ کرتے کیا ہے کہ اس کے علاوہ یہ کر رہے ہیں کہ ہائی لائٹ کرنے کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہ چینل یوز نہیں کریں گے, ہم تھرو پراپر چینل نہیں ہوئے. ہمیں کیا دیا پاکستان نے, حالانکہ ان کے پاس پاسپورٹ پاکستان کا ہے, ایڈنٹیٹی پاکستانی ہے, وہاں پہ جا کے جاب کر رہے ہیں, یہیں سے گئے ہیں, اور 2 سال کے بعد 1 سال کے بعد اپنی ایڈنٹیٹی, اپنا ملک, اپنا سب کچھ وہ بھول جاتے ہیں کہ یار یہ ہماری مدر لینڈ ہے, ہم نے اسی کو سرو کرنا ہے. رائٹ صاحب, ایک تو سیکٹرز بھی آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں, اور سیکٹرز اس لیے ضروری ہیں کہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے ڈاکٹر, انجینئر, بس اس سے زیادہ ویژن ہمارا جاتا نہیں ہے. سر یہ بھی کنکلوڈ کریں اور ہمارے ینگسٹرز کو, ہمارے جو ایک فیوچر آ رہا ہے پاکستان کا, نیو جنریشن آ رہی ہے, اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ ویژن رکھیں اپنا. دیکھیں, سب سے پہلے تو وہی والی بات کو میں کمپلیٹ کروں گا کہ اس کے اندر جو بھی گورنمنٹ آئے, کوئی بھی گورنمنٹ آئے, وہ بزنس کمیونٹی کو ان کے 2-2, 4-4 لوگوں کو آن بورڈ کر کے ایک ایڈوائزری بورڈ بنائے تاکہ وہ سجیشنز دیں اور اس کو لے کے چلا جائیں. اب جہاں تک بات کر رہی ہیں آپ یوتھ کی کہ اس کا کون سے سیکٹرز ایسے ہیں جو کہ باہر جا سکتے ہیں, تو سکلز اور سیمی سکلز کے اندر بھی سیکٹر ہیں. ہاسپٹیلٹی کے اندر ہیں, جو کہ لوگ یہاں پہ ہاسپٹیلٹی کی فیلڈ کے اندر ہیں وہ باہر جا سکتے ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ, ایون ہی از اے میسن اور الیکٹریشین, اگر وہ ڈپلوما ہولڈر ہے, اس نے 1 سال کا بھی ڈپلوما کیا ہے, تو وہ باہر جا سکتا ہے. سرٹیفکیشن ہونا چاہیے. اور پاکستان کے اندر گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ سیکٹرز کے بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ سرٹیفکیشن دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ شپنگ لائن کے اندر ہے, آپ کا F&B کے اندر ہے, آپ کا سیکیورٹی کے اندر ہے, آپ کا IT کے اندر ہے. یہ تقریباً 12-14 فیلڈز ایسی ہیں. اچھا, IT کے اندر تو آپ نہ بھی جائیں, یہاں بیٹھ کر بھی آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. آپ تو یہاں بیٹھیں, ورک فرام ہوم کا ایک ورک فرام ہوم کا فارمولا وہ تو امپلیمنٹ تو ہوتا ہے, لیکن وہ جن کو فزیکل ریکوائرمنٹ ہے تو وہ تو پھر منگوائیں گے نا جی. تو اب یہ 12-14 جو کیٹیگریز ہیں جو کہ بیورو کی سائٹ کے اوپر بھی ہیں, ہائی لائٹ کی ہوئی ہے, اور ہم جو اوورسیز پروموٹرز جو ہیں وہ بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ایک ڈیٹا بینک بنایا جائے. گورنمنٹ آف پاکستان, ہماری منسٹری اس کا ایک ڈیٹا بنائے, ایک اپلیکیشن وغیرہ لیں, اس کے اندر ڈیٹا بنا کے جو اتنی زیادہ جو ورک فورس باہر ریکوائرڈ ہے یورپ کے اندر. میں بار بار یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارا جو گلف کے اندر ایک لیبر جو جاتا ہے, وہ اگر وہی لیبر ہمارا میٹریکولیٹ لڑکا وہ یورپ میں جا کے سرو کرے گا تو وہ 5 لوگوں کے برابر سیلریز زیادہ جنریٹ کرے گا جو کہ گلف اسٹیٹس کے اندر کر رہا ہے. گلف سے ہمارا بریڈ اینڈ بٹر تو چل رہا ہے, گلف کے اندر آپ کا 65 to 70% گلف کے اندر ہے. لیکن جو ہمیں اب اس ٹائم پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ یورپین مارکیٹس ہیں جہاں پہ سیلریز ڈالرز کے اندر اور یوروز کے اندر اور پاؤنڈز کے اندر ہے. وہاں پہ لوگ کیوں, یہ ہیومن ٹریفک کیوں ہوتی ہے, یہ اسی وجہ سے کیونکہ لوگوں کا فوکس ہے ہی یورپ سائڈ, لوگوں کا فوکس ہے ہی دوسری سائٹس کے اندر. تو جب لیگل چینل اب لیگل جائیں نا, اب لیگل جائیں. اب اس کے اندر بھی میں معذرت کے ساتھ ایک چیز ریکویسٹ کروں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز پہ انیشیٹو ایسا نہیں لے رہی کہ ہمارے ایسوسیشن کو اور ہمارے پروموٹرز کو آن بورڈ پراپرلی نہیں کر رہی, وہ نواز رہی ہے معذرت کے ساتھ. لیکن اس ٹائم پہ اگر وہ سب کو آن بورڈ لے تو یہ 2200 جو لائسنس ہولڈر جو پاکستان میں ہے, میں ایشور کر سکتا ہوں
جو ہماری ورک فورس دیکھیں سیمی اسکل اسکلز اور ان اسکل میں 3 کیٹیگریز کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ گوئنگ کہ جی میں پروفیشنل بھیجیں ڈاکٹرز بھیجیں انجینئرز بھیجیں برین ڈرین ہو وہ لوگوں کے اندر وہ کانسیپٹ ہے. آپ اس یوتھ کو تو بھیج سکتے ہیں. اس یوتھ کو ہم جو اس ٹائم پہ پچھلے سال ہم نے 8,35,000 جو ورک فورس بھیجا ہے میں اس کو 14 سے 15 لاکھ تک بھیج سکتے ہیں ہم 2023. اچھا آئی ٹی کے لیے آپ نے اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. آئی ٹی کے اندر تو بہت سارے ایسا پوٹینشیل ہے کہ جسٹ آپ انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ کو وہ جو کورسز ہیں جو ریکوائرڈ ہیں وہ آپ کریں اور پھر اس کے بعد جا کے آپ اسے اپلائی کریں. دیکھیں جتنے بھی باہر یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے ایک سمپل سی بات کی ہے کہ ہماری بیسک لینگویج آپ سیکھ کے آئیں تاکہ یہاں پہ آپ جب آپ کام کر رہے ہوں گے جاب کر رہے ہوں گے آپ کو بیسک لینگویج کمیونیکیشن سکلز ہوں. وہ ہم 4 مہینوں میں مختلف انسٹیٹیوٹس جو ہیں اس ورک فورس کو کر سکتے ہیں یوتھ کو تیار کر سکتے ہیں. لیکن اب یوتھ بھی تو اس چیز کو سمجھے. ہماری پاکستان کی یوتھ دوسری ایکٹیویٹیز میں تو لگ جاتی ہے لیکن اگر وہ اس کے اندر اتنی فیلنگز ہیں پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی تو وہ ایک لینگویج سیکھیں اور لینگویج سیکھ کے اپلائی کریں. اور میں ایشور کر سکتا ہوں کہ 10 میں سے 7-8 لوگ وہ جو ہیں جو سیکھیں گے وہ باہر جا کے پاکستان کو سرو کر سکتے ہیں. اور تھوڑا سا عدنان صاحب ون لاسٹ کامنٹ کیا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کے ینگسٹرز کا پوٹینشیل کیونکہ اگر 100% آؤٹ آف اگر ہم ینگسٹرز کی پاپولیشن دیکھیں تو دے آر 60% اور دے ہیو پوٹینشیل دے آر مور دین انف ٹو ڈو اینی تھنگ. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کو صحیح جگہ پہ ایک فٹ کیا جائے تاکہ یہ اپنا اچھا اور بہت اچھا پرفارم کر سکیں؟ دیکھیں جی میں یوتھ کو تو میسیج دوں گا کہ یہاں پہ پاکستان میں بھی بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں. جب آپ کا ریسیشن آتا ہے تو نئی اپرچونیٹیز کو ساتھ لے کے آتا ہے. بالکل. اب ان اپرچونیٹیز کو یوتھ کو تلاش کرنا ہے کہ وہ کون سے ایسے چھوٹے چھوٹے سٹارٹ اپس ہیں جن کو وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو یوٹیلائز پاکستان میں کر سکتے ہیں. جو پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں وہ لیگل ویز یوز کریں. ایسوسیشنز ہماری ہیں ان کے تھرو ان سے کانٹیکٹ کریں اور تھرو پراپر چینل لیگل وے میں یہاں سے باہر جائیں پاکستان کو سرو کریں. اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک جابس کی ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں اور یہ ایڈس چل جاتے ہیں اور یہ سب فیک اس طرح ہوتے ہیں کہ دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ بیورو کی ایک سائٹ ہے اس کو فالو کریں. اوورسیز پروموٹرز نیوز پیپرز میں ایڈ دیتے ہیں یہ چیز ہوتا ہے. تھرو پراپر چینل جائیں گے تو اس کے اندر پاکستان کا نام بھی ہوگا اور ان کا پیسہ جو ہے وہ بھی بچے گا. ورنہ وہ تھرو فیک ایڈز اور اس کے لٹتے بھی ہیں اور بعد میں پریشانی جا بھی نہیں پاتے اور پریشانی کا باعث بھی بنتے ہیں. ویل گڈ ایڈوائس. اور ہم نے آج کے دن جو ہے وہ یہی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. عدنان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, رفیق صاحب بھی. ٹائم ختم ہوا ہے. ویل تھینک یو سو مچ رفیق صاحب, اپنے پروگرام میں جوائن کیا. عدنان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.